دیکھیں اس وقت اسلام آباد میں غیر متوقع طور پہ کچھ بادل چھائے ہوئے ہیں آسمان پر، تو ان کو نہیں چھانا چاہیے تھا. آج کوئی ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ آج بھی بادل آئیں گے، کیونکہ کل تو بڑی صاف دھوپ تھی. تو آج بادل آ گئے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ بارش نہیں ہوگی. تو جب بادل آ جائیں اور پھر بارش نہ ہو تو پھر موسم جو ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کا موسم اچھا ہے، اور کچھ جو چہرے ہیں ان پر کچھ ہمیں سیریسنس نظر آ رہی ہے. میر صاحب، آپ کی باتوں سے جب آپ بادلوں کی باتیں کرتے ہیں نا اور موسم پہ آپ جلدی سے آ جاتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے آپ بالکل وہ ٹیک آفس اینڈ لینڈنگز کی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا شاعر اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے کہ لینڈنگز ہو سکتی ہیں، موسم اتنا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی؟ نہیں، شاعر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لینڈنگ ہو چکی ہے بادلوں کے باوجود. زبردست. موسم ابر آلود تھا لیکن اس کے باوجود لینڈنگ ہو چکی ہے. ایک لینڈنگ تو رات کو ہوگی نا، یعنی کہ آج ارلی مارننگ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا 3:30-4 بجے. جی تو وہ ہو گئی. تو اس کے بعد پھر بادل آئے. اور یہ میں بادلوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ انڈین ٹی وی چینلز کو دیکھیں یا نہ تو دیکھیں، میں بدقسمتی سے کل رات کو ایسے ہی ادھر سے ادھر جا رہا تھا، تو اچانک ایک انڈین ٹی وی چینل آ گیا. تو وہ کہہ رہا تھا، اینکر جو تھا، کہ جے ڈی وینس شوڈ ناٹ ریچ ٹو اسلام آباد ایٹ اینی کاسٹ. تو میں نے کہا یہ پاگل ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا؟ ایٹ اینی کاسٹ. تو ایٹ اینی کاسٹ کچھ کرو. تو انہوں نے تو پوری کوشش کی، اور جو انڈیا کا جو سب سے بڑا پارٹنر ہے اس وقت انٹرنیشنل لیول پر وہ ہے اسرائیل. اس نے بھی بڑی کوشش کی. انہوں نے لبنان میں جو پچھلے 3-4 دن میں جو جینوسائیڈ شروع کیا ہے، تو اس کے بعد تو جو ایرانین ڈیلیگیشن تھا وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا پاکستان آنا. اور میری کل دن کے وقت 2-3 ایرانین ڈپلومیٹس کے ساتھ، آفیشلز کے ساتھ تہران میں بات ہو رہی تھی. کچھ وہاں پہ ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں ان سے بھی بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے جی بڑا پریشر ہے ہم پہ، کیونکہ یہ جو لبنان میں جینوسائیڈ شروع ہو گیا ہے، اس صورتحال میں اگر ہم اپنا ڈیلیگیشن پاکستان بھیجتے ہیں اور وہ آتا ہے اور وہ بیٹھتا ہے اسلام آباد میں، امریکنز کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کی آپ تصویریں چلائیں گے، پھر اس پہ تبصرے شروع ہو جائیں گے، تو ایرانی قوم جو ہے وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے کہ ان کا جو فارن منسٹر ہے اور اسپیکر ہے وہ جے ڈی وینس کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور ادھر لبنان میں قتل عام ہو رہا ہو.